کارکردگی سے مطمئن ہوں تو پھر میں اس کو ووٹ دوں گا۔ یہ میری گواہی ہوگی کہ جو کام انہوں نے پیچھے کیے ہیں میں اس سے بھی مطمئن ہوں۔ یہ بھی سوال ہے کہ وہ ٹیکس کدھر جا رہا ہے۔ اگر وہ ٹیکسوں کے پیسے سے یہ سڑکیں بنی ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے۔ سریا کیونکہ وہ لوہار ہیں ماشاءاللہ سے، اہل سنت ہے، تو ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سیا میلونا کو کچھ نہیں کہا، وہ بھی جیل میں ہے، غازی ممتاز بھی جیل میں ہے، اس کو پھانسی لگا دیا عمران خان نے اپنے سر کے اوپر۔ اس کو جو ہے سرکاری پروٹوکول میں اس کو جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ۔ نون لیگ کا منشور ہے جی ووٹ کو عزت دو، یہ منشور ہے یا سلوگن ہے کیا؟ اس کا مجھے کی بات کریں تو ان کا سیدھا سادہ منشور ہے پاکستان، اسلام، پاکستان اور عوام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل 99 نیوز NA دیکھ رہے ہیں۔ بھائیو، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے، کیونکہ الیکشن قریب آ رہے ہیں تو ہم الیکشن پر بات کریں گے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ میں ایک رپورٹر ہوں، ہم نے سروے وغیرہ بھی کیے ہیں، تو اس حوالے سے آج بات کریں۔ ہم کسی جھوٹے مکار فراڈی شخص کے لیے نہیں، کسی اپنے مفاد کے لیے نہیں، کسی کی ذات کے لیے نہیں، بلکہ ہماری محنت، ہمارا یہ بولنا، ہمارا یہ چلنا جو ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رسول اللہ کا نظام آ جائے، اللہ کے قرآن کا نظام آ جائے، اس ریاست کی سود سے جان چھوٹ جائے، اور یہ جو بے بس مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کے سر پر بھی کوئی دست شفقت رکھنے والا ایٹمی پاور والا ملک مسلمانوں کا بھی جو ہے وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ تو ہماری یہ جد و جہد، ہماری یہ محنت اس لیے ہے۔ باقی پارٹیوں کا بھی آپ کو پتہ ہے، شخص نے جو ہے وہ ووٹ ڈالنا ہے، اور یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، میرا بھی سوال ہے، آپ کا بھی سوال ہے، ایک مزدور کا بھی سوال ہے، تاجر کا بھی سوال ہے، ریڑھی والے کا، رکشے والے کا بھی یہی سوال ہے کہ بھائی ہم ووٹ تو ہم دیں گے لیکن کیوں دیں؟ اگر کوئی طریقے لبیک کا ووٹ مانگنے جاتا ہے تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کو ہم ووٹ کیوں دیں۔ اگر کوئی نون لیگ والا آتا ہے تو ہمارا سوال یہی ہوگا کہ آپ کو ووٹ کیوں دیں، اور کوئی اور دوسرا تیسرا آتا ہے تو ہمارا سوال یہی ہوگا کہ بھائی ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں۔ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ جو ووٹ ہے، کیونکہ الیکشن کے دن ہیں، بہت تھوڑے دن رہ چکے ہیں، 39 دن ہیں، 40ویں دن جو ہے وہ الیکشن ہے۔ اب ہم نے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا، کیونکہ میں کیمرے کے سامنے اور جو ہے رپورٹنگ بھی کرتا ہوں، تو یہاں پر بھی میں بات وہی کروں گا جو عوام کے سوال ہیں، کہ ایک میں شہری ہوں، میرا بھی یہ سوال ہے کہ بھئی ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں۔ میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کروں، اگر وہ کوئی نمائندہ میرے سے ووٹ مانگنے آتا ہے تو میں اس کو ووٹ کیوں دوں گا؟ میں اس کو ووٹ اس لیے دوں گا یا اس لیے نہیں دوں گا، دو ہی ریزن۔ اگر تو میں ووٹ دوں گا تو ان کی کارکردگی میرے سامنے ہے، اگر تو میں اس کارکردگی سے مطمئن ہوں تو پھر میں اس کو ووٹ دوں گا۔ یہ میری گواہی ہوگی کہ جو کام انہوں نے پیچھے کیے ہیں میں اس سے بھی مطمئن ہوں، اور وہی کام یہ آگے جا کر کریں گے، میں ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہ دو ہی ریزن ہو سکتی ہیں۔ اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پیچھے انہوں نے کیا گیا ہے، جو انہوں نے کام کیے وہ پاکستانی قوم کی جو ہے وہ ضرورتوں میں بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سڑک ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو کوئی کسی کا خوشی غمی ہے، یا کوئی ہاسپٹل میں جا رہا ہے، یا کسی نے اپنے گاڑی کے اوپر کوئی چیز لوڈ کی ہوئی ہے، ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔
تو اگر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کھائیاں ہیں، تو وہ مشکلات ہیں قوم کی، تو وہ مشکلاتوں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے نکالا ہے، یہ ان کی اچھی بات ہے، یہ ان کا پوزیٹیو جو انہوں نے کام کیے وہ ہے، موٹر ویز بنائی، جو 10 گھنٹوں کے راستے تھے وہ 3 گھنٹوں 2 گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی باتیں ہیں۔ اب یہ کام کیے کیسے گئے ہیں، ایک یہ بھی سوال ہے۔ یہ پیسہ اگر تو انہوں نے اپنی جیب سے لگایا ہے، پھر تو ہم کہیں کہ یہ جی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ماشاءاللہ بڑے سخی دل ہیں، بڑا انہوں نے کام کیا ہے، پاکستان ریاست میں اپنا جیب سے پیسہ لگایا ہے، واقعی انہوں نے جو ہے وہ قوم کی اور ریاست کی خدمت کی ہے۔ اگر تو یہ پیسہ ہماری جیبوں سے نکلا ہوا ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے نکلا ہوا ہے، اور یہ جو باہر سے قرضے لیے گئے ہیں، اس قرضے کو اتارنا پاکستانی قوم نے ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے۔ دیکھیں اب کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس لیے مہنگی ہوتی ہے کہ جی ہم نے نئی قسط لینی ہے، ہم نے قرضے دینے ہیں، تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی پٹرول مہنگا کرو، فلاں چیز مہنگی کرو، تو یہ پاکستانی ہر ایک جو پاکستان کا شہری ہے اس کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے، اور پھر وہ سڑک موٹر وے ہائی وے بن گیا، اس پر آپ دیکھیں ہر موٹر سائیکل والے کا چلان بھی ہو رہا ہے 500 200 کا، وہ بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ گھر بیٹھے گا تو چلان نہیں نہ ہوگا، وہ روڈ پر جائے گا تو پھر چلان ہوگا، چاہے اس نے کوئی خلاف ورزی کی ہے قانون کی، لیکن وہ روڈ پر جا رہا ہے تو ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں جا رہا ہے۔ اور دوسرا پھر کوئی مزدہ ہے، گاڑی ہے، موٹر ویز پر جاتی ہے تو 1,000 2,000 سے لے کر جو ہے 10,000 15,000 ٹریلر کا اور گاڑی کا 1,300 1,500 اتنا ٹیکس ہے۔ بھائی ایک یہ بھی سوال ہے کہ وہ ٹیکس کدھر جا رہا ہے؟ اگر وہ ٹیکسوں کے پیسے سے یہ سڑکیں بنی ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں اس میں اس کا فائدہ ضرور ہے کہ جو ان کا سریا، کیونکہ وہ لوہار ہیں ماشاءاللہ سے، اور انہوں نے جو فیکٹریاں لگائی ہوئی اپنی، وہ سارا جو ٹھیکہ ہوتا ہے وہ ان فیکٹریوں کا ہی ہوتا ہے کہ سریا ادھر سے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو کمپنیوں میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں کنسٹرکشن کی، جو آ کر جو ہے وہ بڑے بڑے روڈ بناتی ہیں، جو اس ٹھیکے میں ان کا ایک شیئر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، پوری قوم جانتی ہے، یہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، پوری قوم جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ تو ہم نے بجائے اس کے کہ کوئی کسی سے لڑیں یا کوئی بات کو الجھائیں، ہم نے پوائنٹ کی بات کرنی ہے، اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جی سڑکیں بن گئی، اگر تو ہم اس لیے ووٹ دیں گے، اور پھر انہوں نے جو ہم ایز اے مسلمان بات کریں تو انہوں نے پاکستان کی عوام سب سے زیادہ جو اکثریت میں ہے اہل سنت ہے، تو ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو ایک شخص جس نے گستاخ رسول کو گولیاں مار کر جہنم واصل کیا، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے پھانسی کی سزا سنا دی، اپنی دور اقتدار میں اس کو پھانسی لگا دیا۔ جو جس وجہ سے اس نے گولیاں ماری تھی، وہ عورت ابھی بھی جیل میں ہے، ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، اس کو کچھ نہیں کہا، آسیہ میلونا کو کچھ نہیں کہا، وہ بھی جیل میں ہے، غازی ممتاز بھی جیل میں ہے، اس کو پھانسی لگا دیا۔ اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں تو بات یہ ہے کہ وہ جو گورنر تھا اس نے حمایت کی تھی، جا کے آسیہ ملونہ کی جیل میں جا کر ملا تھا، اور مل کر اس کو تسلی دی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے پھانسی نہیں لگائیں گے، اور یہ جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کو آپ سزائے موت سنا دیں، سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک کالا قانون ہے۔ تو اس جو ہے اس نے کالا قانون اس کو کہا، اس کے عوض اس نے گولیاں ماری، اور وہ عورت بھی جیل میں ہے، غازی ممتاز بھی جیل میں ہے، اور نون لیگ نے یہ تمغہ اپنے سر پر جو ہے سجایا، وہ عاشق رسول کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ تو یہ کارکردگی بھی قوم کے سامنے ہے، جو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، صرف وہ دعوے دار اور تسبیح پکڑ کر اور نماز پڑھنا اور چیز ہے، وہ تو منافق بھی مدینہ کی ریاست میں جو ہے
وہ رسول اللہ کے دور میں جو ہے وہ منافق بھی جو ہے نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج زکوٰۃ سارا کچھ کرتے تھے، تسبیحاں بھی پھیرتے تھے، لیکن تھے وہ منافق۔ تو یہ باتیں ہیں۔ تو دوسری بات کریں بھئی میں اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتا ہوں تو اس کو کیوں دوں؟ تو پی ٹی آئی کی بھی کارکردگی ہمارے سامنے ہے۔ اگر بات کریں کہ جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے ہیں۔ انہوں نے جا کے تقریر کی، اسلامو فوبیا کی بات کی، ہم دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اور جو ادھر آ کر جو انہوں نے دفعہ 370 کشمیر میں لگی، جو اس کی حکومت سے پہلے کبھی نہیں لگی، جتنی بھی ہماری تاریخ ہے پیچھے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا جو اس کے دور میں ہوا ہے۔ تو کس بات کی آپ دلیری کی بات کرتے ہیں؟ دلیری تو یہ تھی نا، ہماری فوجیں چڑھ جاتی انڈیا کے اوپر، چاہے جو بھی ہوتا پھر بعد میں دیکھی جاتی۔ کشمیریوں پر جو ظلم ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ ساری قوم کے سامنے ہے کارکردگی۔ 10 سال انہوں نے کے پی کے میں حکومت کی، کیا انہوں نے ادھر جو ہے کیا کوئی اسلامی سزائیں دے دی کہ جو بھی چوری کر اس کو جو ہے ہم ہاتھ کاٹ دیں گے، انصاف کا نظام جناب اوپر چلا گیا؟ کچھ بھی نہیں، نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا۔ بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، کارکردگی دیکھے تو وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ کوئی اتنے قرضے بھی جو ہے وہ 2 گنا زیادہ لیے گئے ہیں، کارکردگی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ہینڈسم ہے، ماڈل بڑا اچھا ہے، بڑا اس کا چلنے کا سٹائل بڑا اچھا ہے، وہ باہر جا کر انگلش میں اچھی تقریر کر لیتا ہے، تو اس سے پاکستانی قوم کو نہ فائدہ ہوا ہے نہ آئندہ کوئی فائدہ ہوگا۔ تو قوم اس چیزوں سے بھی باہر آئے۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے موبائل کے اندر جو ہے کس کس اکاؤنٹ سے آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور وہ اکاؤنٹ کہاں کہاں سے ان کا لنک ہے۔ اور جب ایک ہی بات کسی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاتی ہے، پی آئی کے جو پیچھے سوشل میڈیا تھا اس میں بہت زیادہ جو ہے بیرونی ہاتھ تھا۔ تو کارکردگی اور اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو وہی عورت جس کو نواز شریف نے جیل میں رکھا ہوا تھا، ممتاز قادری کو پھانسی دے دی، اور یہ تمغہ سجایا عمران خان نے اپنے سر کے اوپر، اس کو جو ہے سرکاری پروٹوکول میں اس کو جو ہے وہ بھیجا گیا، ملک سے جو ہے وہ فرار کروایا گیا۔ تو یہ کارکردگی اسلامی والے سے ہے، اور وہ ساری آن دی ریکارڈ اس کے بیان بھی موجود ہیں، وہ دھرنے کے اندر جو سب کچھ ہوا وہ بھی موجود ہے۔ قوم ایک تو بلکھڑ قوم ہے، بہت جلدی بھول جاتی ہے۔ تو اب ووٹ ان کو کیوں دیں؟ اب بات آ جاتی ہے، کیونکہ 3 ہی بڑی پارٹیاں ہیں پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر۔ پیپل پارٹی کی بات کریں وہ تو ختم ہو، اپنے گھر سے وہ ہار رہی ہے، تو اس کی بات اب کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو طریق لبیک، اب سب سے بڑی بات کہ اس کا جو منشور ہے وہ وہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ اور جو وہ اسلام کے لیے وہ پورا ٹوٹلی ان کا جو ہے وہ تگ و دو محنت ہر چیز جو ہے وہ اسلام کو، دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ کوئی وہ نہیں کہہ رہا جی سعد رضوی صاحب آئیں گے تو وہ یہ کریں گے، فلاں آئے گا تو وہ یہ کرے گا، کوئی نہیں۔ ان کا یہی نظریہ ہے، یہی ان کا جو منشور ہے کہ ہم نے اسلام، پاکستان اور عوام کی خدمت کرنی ہے اور دین کو تخت پر لانا ہے، اور جب دین تخت پر ہوگا تو پھر جو ہے وہ اسلام کے اپنے ضابطے ہیں، اپنا قانون ہے، اپنی جو ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے، غریب کو کیا دینا ہے، امیر کو کیا دینا ہے، ریاست کو کیسے چلانا ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر پورا جو ہے وہ نظام موجود ہے، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری اگر ہم بات کریں منشور کی، تو نون لیگ کا منشور ہے جی ووٹ کو عزت دو، یہ منشور ہے یا سلوگن ہے کیا، اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دوسری ان کا کوئی منشور جو واضح ہے وہ نظر نہیں آتا، جو ایک بیانیہ ہوتا ہے کسی لیڈر کا یا کہ ایک جماعت کا بیان، ابھی وہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ کیا ان کا یہ منشور ہے یا ان کا یہ کوئی سلوگن ہے، یا ووٹ کو عزت دینے سے کیا ہوگا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، یا کوئی ان کا اور کوئی بیانیہ ہے، ان کا اور کوئی جو ہے وہ منشور ہے تو وہ قوم کے سامنے لائیں۔ پی ٹی آئی کا کیا ہے، وہ تو اب کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کوئی کیا منشور ہے اس کا مجھے بتائیں نا۔ جس طرح ان کا ہے ووٹ کو عزت دو، اس کا کیا منشور ہے؟ رول آف لا، کیا رول آف لا؟ کیا پہلے ان کو کبھی حکومت نہیں ملی؟ 10 سال ملی ہے، 3.25 سال ملی ہے، اس میں انہوں نے کیا رول آف لا کیا ہے؟ کیا یہ ان کا منشور ہے یا سلوگن ہے؟ رول آف لا سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیں۔
اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ تحریک لبیک کی بات کریں تو ان کا سیدھا سادہ منشور ہے پاکستان، اسلام، پاکستان اور عوام۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دین کو تخت پر لانا۔ فرق واضح ہے۔ اب قوم نے سوچنا ہے کہ کس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، کس تو یہ عوام کے پاس رائے ہے، عوام نے جو ہے وہ اپنی رائے دہی کا اظہار کرنا ہے۔ تو ہم تو جو ہے سب چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔